بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم نظم حمد کے اشعار کی تشریح پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ سب سے پہلے حوالہ شعر لکھتے ہیں کہ اس شعر کا حوالہ کیا ہے، جس میں دو چیزیں لازمی ہیں: نظم کا نام جیسا کہ حمد ہے، اور شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد مفہوم لکھنا ہے۔ اس کے لیے الفاظ معنی کا یاد ہونا بے حد ضروری ہے۔ الفاظ معنی لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا مفہوم میں استعمال کرنا کہ مفہوم واضح ہو جائے لازمی ہے۔ مفہوم کی ہیڈنگ دیں آپ، اور اس کے بعد لکھیں: دلوں پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر اختیار ہے کہ ایک نافرمان انسان بھی اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد تشریح۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیں کہ دو مصرعے ہوں گے ایک شعر کے، جس میں ایک پہلے مصرعے کی تشریح الگ سے اور دوسرے کی الگ سے آپ نے کرنی ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہمارے دل اللہ ہی کے دائرہ قدرت میں ہیں۔ اس کائنات پر تیرا ہی قبضہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، تو فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے مصرع میں مولانا حالی انسان کی حقیقت کو اس انداز سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان چاہے کتنا ہی نافرمان اور گناہگار کیوں نہ ہو جائے، وہ چاہے کتنا ہی اللہ رب العزت کی ذات سے دور ہو جائے، ان سب کے باوجود وہ اللہ ہی کو ہر مشکل میں یاد کرتا ہے، اور اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش مانگتا ہے۔ یہ آپ اضافی شعر آخر پر لکھیں گے۔ یہ دو مصروں کی تشریح ہے، اس کے درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں اور آخر پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ شعر نمبر 2: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ حوالہ شعر: نظم کا نام حمد، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ مفہوم: اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سب سے پہلے فرض ہے، مگر انسان اس حق کو ادا کرنے سے عاجز ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ جس نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کا ہر حکم بجا لائے اور اس کے حقوق کو سب سے پہلے پورا کرے۔ اضافی شعر یہاں پر لکھنا ہے: محبت کرنی ہے تو خدا سے کر، ان مٹی کے پتلوں سے وفا نہیں ملتی۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے اصل مقصد کو بھول کر دنیا کی گہما گہمی میں کھو جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری سے دور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کر پاتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ کے حقوق کو مقدم جانے۔